سورہ انعام آیت نمبر 1 اور 2۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ حمد و ستائش اس خدا کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو ایجاد کیا، لیکن کافر خدا کے لیے شریک اور شبیہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کی توحید اور یکتائی کی دلیل تخلیق کائنات میں ظاہر عیاں ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے ایک مدت مقرر کی تاکہ انسان درجہ کمال کو پہنچ جائے، اور حتمی اجل اسی کے پاس ہے اور وہ اس سے آگاہ ہے۔ اس کے باوجود تم مشرک لوگ اس کی توحید اور یکتائی یا اس کی قدرت میں شک و شبہ رکھتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو۔ تفسیر: اس سورہ کا خداوند تعالیٰ کی حمد و ستائش کے ساتھ آغاز ہوا ہے۔ پہلے عالم کبیر، آسمان و زمین اور ان کے نظاموں کی پیدائش کے طریق سے، اور اس کے بعد عالم صغیر یعنی انسان کی افزائش کے راستے سے لوگوں کو اصل توحید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ پہلے کہتا ہے، حمد و سپاس اس خدا کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وہ خدا جو نور و ظلمت دونوں کا مبدع ہے۔ دو خداؤں کی پرستش کا عقیدہ رکھنے والوں کے نظریے کے برخلاف وہی تنہا تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن مشرکین و کفار بجائے اس کی کہ اس نظام واحد سے توحید کا سبق حاصل کریں، اپنے پروردگار کے لیے شریک و شبیہ قرار دیتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ مشرکین کے عقیدے کا لفظ ثم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو کہ لغت عرب میں ترتیب الفصل کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ابتدا میں تمام نوع بشر میں توحید ایک اصل فطری اور عقیدہ عمومی کی حیثیت سے موجود تھی، اور شرک بعد میں اس اصل فطری سے ایک انحراف کی صورت میں پیدا ہوا۔ اس بارے میں کہ مسلمان زمین کی پیدائش کے سلسلے میں لفظ خلق اور نور و ظلمت کے بارے میں لفظ جعل کیوں استعمال کیا گیا ہے، مفسرین نے طرح طرح کے خیالات ظاہر کیے ہیں، لیکن وہ بات جو ذہن سے قریب تر معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ خلقت کسی چیز کے اصل وجود کے بارے میں ہے، اور جعل ان خواص اور آثار اور کیفیت کے بارے میں ہوتا ہے جو اس کے بعد وجود پیدا کرتے ہیں۔ چونکہ نور و ظلمت طبعی پہلو رکھتے ہیں، اس لیے انہیں جعل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک حدیث اس آیت کی تفسیر میں نقل ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت حقیقت میں 3 قسم کے انحراف کرنے والے گروہوں کو جواب دے رہی ہے۔ پہلا گروہ مادہ پرستوں کا ہے جو دنیا کو ازلی قدیمی سمجھتے تھے اور خلق و افزائش کے منکر تھے۔ دوسرا گروہ 2 خداؤں کی پرستش کرنے والوں کا ہے جو نور و ظلمت کو 2 مستقل مبدع قرار دیتے تھے۔ تیسرا گروہ مشرکین عرب کا ہے جو خدا کے لیے شریک اور شبیہ کے قائل تھے۔ یہ ان کا رد بھی ہے۔ کیا تاریکی بھی مخلوقات میں سے ہے؟ اوپر والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نور خدا کی مخلوق ہے، اس طرح ظلمت بھی اس کی مخلوق ہے۔ حالانکہ فلسفہ اور علم طبیعیات کے علماء میں یہ مشہور ہے کہ ظلمت عدم نور کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ معدوم کو مخلوق کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس بنا پر زیر نظر آیت میں ظلمت کو کس طرح خدا کی مخلوق شمار کیا گیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلمت ہمیشہ ظلمت مطلقہ کے معنی میں نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر فراواں اور قوی نور کے مقابلے میں بہت کم اور ضعیف نور کے لیے بھی ظلمت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مثلاً ہم سب کہتے ہیں کہ تاریک رات، حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ رات میں ظلمت مطلقہ نہیں ہوتی، بلکہ رات کی تاریکی ہمیشہ کم رنگ ستاروں کی نور کی آمیزش رکھتی ہے یا دوسرے منابع نور سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس بنا پر آیت کا معنی و مفہوم یہ ہوگا کہ خدا نے تمہارے لیے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی قرار دی ہے کہ جن میں سے ایک کا نور بہت قوی ہے اور دوسرے کا نور بہت کمزور ہے، اور یہ بات واضح اور بدیہی ہے کہ اس قسم کی ظلمت مخلوق خدا میں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو توضیح ہے کہ ظلمت مطلقہ ایک ایسا امر ہے جسے عدم کہا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی امر معدوم جب مخصوص حالات میں واقع ہو تو حتماً اور یقیناً اس عدم کا سرچشمہ ایک امر وجودی ہی ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو ظلمت مطلقہ کو مخصوص حالات میں معین اہداف اور مقاصد کے لیے وجود میں لاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وسائل وجودی سے استفادہ کرے۔ مثلاً ہم چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت کے لیے کمرے کو ایک عکس ظاہر کرنے کے لیے تاریک کریں، تو اس کے لیے ہم مجبور ہیں کہ کسی تدبیر سے نور کو روکیں تاکہ اس معین وقت میں تاریکی پیدا ہو جائے۔ تو ایسی ظلمت مخلوق ہے۔ مخلوق بالطبع
اور اصطلاحی طور پر اگرچہ عدم متعلقہ مخلوق نہیں ہے، لیکن عدم خاص وجود ہی کا ایک حصہ ہے اور وہ مخلوق ہے۔ نور رمز وحدت ہے اور ظلمت رمز پراگندگی۔ ایک دوسرا نقطہ جس کی طرف یہاں توجہ کرنا چاہیے یہ ہے کہ یہ آیات قرآن میں نور صحیفہ مفرد کے ساتھ ہیں اور ظلمت جمع کی صورت میں ظلمات۔ ممکن ہے کہ یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ ظلمت خواہ حسی ہو یا معنوی ہمیشہ پراگندگیوں، جدائیوں اور دوریوں کا سرچشمہ ہوتی ہے، جبکہ نور رمز وحدت و اجتماع ہے۔ ہم نے اکثر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم گرمی کی کسی رات میں سین کے درمیان یا بیابان کے اندر ایک چراغ روشن کرتے ہیں تو ہر قسم کے جانور تھوڑی سی دیر میں اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور واقعی زندگی مختلف صورتوں میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ہم اس چراغ کو بجھا دیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کسی طرف چل دیتا ہے اور سب پراگندہ اور منتشر ہو جاتے ہیں۔ اجتماعی اور معنوی مسائل میں بھی یہی صورت ہے۔ علم، قرآن اور ایمان کا نور سرمایہ وحدت ہے اور جہل، کفر اور نفاق کی تاریکی پراگندگی کا سبب ہے۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ سورہ خدا پرستی اور توحید کی بنیادوں کو دلوں پر مستحکم کرنے کے لیے پہلے انسان کو عالم کبیر کی طرف متوجہ کرتی ہے اور بار بار یہ آیات میں عالم صغیر یعنی انسان کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اس سلسلے میں انتہائی حیرت انگیز مسئلہ یعنی اس کی خاک اور گیلی مٹی سے پیدائش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہی خدا ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہماری خلقت ہمارے ماں باپ سے ہوئی ہے، نہ کہ خاک سے، لیکن چونکہ سب سے پہلے انسان کی پیدائش خاک اور گیلی مٹی سے ہوئی تھی، لہٰذا ہمیں اسی طرح خطاب کرنا درست ہے۔ اس کے بعد انسان کی عمر کے کمال کو پہنچنے کے مراحل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اس کے بعد ایک مدت مقرر کی جس میں انسان روئے زمین میں پرورش پا کر کمال کو پہنچے۔ اجل اصل میں مدت معین کے معنی میں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آخری وقت یا موقع کو بھی اجل کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اجل دین آ پہنچا، یعنی قرض کی ادائیگی کا وقت آخر آ پہنچا ہے۔ یہ جو موت کے آ جانے کو اجل کہتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کی عمر کا آخری لمحہ اس موقع پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس بحث کی تکمیل کے لیے قرآن کہتا ہے اجل مسمى خدا کے پاس ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے تم مشرک لوگ اس پیدا کرنے والے کے بارے میں کہ جس نے انسان کو بے قدر و قیمت اور حقیر چیز یعنی گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہیں ایسے حیرت انگیز مرحلوں سے گزارا ہے، شک کرتے ہو اور انکار کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ تم نے بتوں جیسی حقیر مخلوق کو خدا کا ہم پلہ قرار دے لیا ہے، یا تم مردوں کے زندہ کرنے اور قیامت کے برپا کرنے کے بارے میں خداوند تعالیٰ کی قدرت میں شک و شبہ رکھتے ہو۔ اجل مسمى کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ اجل مسمى اور اجلاً آیت میں دو الگ الگ معنی کے لیے ہے، اور یہ جو بعض نے دونوں کو ایک ہی معنی میں لیا ہے تو یہ لفظ اجل کی تکرار کے ساتھ خصوصاً دوسری مرتبہ مسمى کے ہوتے ہوئے کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے ان دونوں کے فرق کے بارے میں کئی بحثیں کی ہیں، لیکن جو کچھ قرآن کریم کی دوسری تمام آیات کے قرینے سے اور اس طرح ان روایات سے جو اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا فرق اس بات میں ہے کہ جب اجل اکیلا ہو تو یہ غیر حتمی عمر، مدت اور وقت کے معنی میں ہوتا ہے، اور اجل مسمى حتمی عمر اور معین مدت کے معنی میں ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اجل مسمى طبعی موت کو کہتے ہیں اور اجل وقت سے پہلے آنے والی موت کو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ بہت سی موجودات اپنی طبعی اور فطری ساخت اور ذاتی استعداد قابلیت کے مطابق ایک طولانی مدت تک باقی رہ سکتی ہیں، لیکن یہ بات بھی ممکن ہے کہ اس مدت کے دوران کچھ ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں جو انہیں ان کی آخری عمر طبیعی تک پہنچنے سے روک دیں۔ مثلاً ایک تیل سے جلنے والا چراغ اس کی تیل کی مقدار کے پیش نظر ممکن ہے کہ 20 گھنٹے روشنی دینے کی استعداد رکھتا ہے، لیکن ایک آندھی کا جھونکا یا بارش کا چھینٹا یا اس کی نگہداشت نہ کرنا اس کو تا عمری کا سبب بن جائے۔ اگر چراغ کو ایسی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو اور تیل کی آخری قطرے تک جلتا ہو خاموش ہو جائے تو وہ اپنی حتمی اجل کو پہنچ جائے گا، اور اگر اس سے پہلے کوئی کچھ رکاوٹیں چراغ کی خاموشی کا سبب بن جائیں تو اس کی عمر کی مدت کو اجل غیر حتمی کہیں گے۔ ایک انسان کے بارے میں بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ اگر اس کی بقا کے لیے تمام شرائط جمع ہوں اور موانع برطرف ہوں تو اس کی ساخت اور استعداد اس بات کو متضی ہوگی کہ وہ ایک طولانی مدت تک زندگی بسر کرے۔ اگرچہ اس مدت نے آخر کار ختم ہو جانا ہے اور اس کی ایک حد ضرور ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ خزاں میں
بد پرہیزی کے اثر سے، یہ مختلف چیزوں کی عادات میں مبتلا ہونے یا خودکشی کرنے یا کچھ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اس مدت سے بہت پہلے ہی مر جائے تو موت کی پہلی صورت کو اجل مسمى اور دوسری صورت کو اجل غیر حتمی کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں غیر حتمی اجل اس صورت میں ہے جب ہم تمام علل و اسباب پر نظر رکھیں، اور اجل غیر حتمی اور اس صورت میں ہے جب صرف متضیات کی طرف دیکھیں۔ اس دونوں طرح کی اجل کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے مطالب واضح ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ صلہ رحمی عمر کو زیادہ اور قطع رحمی عمر کو کم کر دیتی ہے۔ یہاں عمر اور اجل سے مراد غیر حتمی اجل ہے۔ ایک آیت میں ہے، جب ان کی موت اجل آ جاتی ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے اور نہ آگے، تو یہاں اجل سے مراد وہی حتمی موت ہے۔ اس بنا پر آیت اس موقع سے مربوط ہے جب انسان اپنی آخری عمر کو پہنچ گیا ہو، لیکن وہ موتیں جو قبل از وقت واقع ہو جائیں ان پر اس آیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور ہر صورت میں اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ دونوں اجلیں خدا کی طرف ہیں، ایک متعلقہ طور پر اور دوسری مشروط اور معلق طریقے سے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چراغ 20 گھنٹے کے بعد بلا شرط خاموش ہو جائے گا، اور یہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر آندھی چل پڑی تو 2 ہی گھنٹوں کے بعد بجھ جائے گا۔ یہ بات انسان، قوموں اور ملتوں کے بارے میں بھی اس طرح سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں قوم فلاں مقدار عمر کے بعد قطعی اور یقینی طور پر ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ ظلم و ستم، نفاق اور اختلاف اور سیلانگاری اور سستی اختیار کرے گی تو اس مدت کے 1/3 حصے میں ہی ختم ہو جائے گی۔ دونوں اجلیں خدا کی طرف سے ہیں، ایک مطلق اور دوسری مشروط۔ امام صادق علیہ السلام سے اوپر والی آیات کے بارے میں ذیل میں اس طرح نقل ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ 2 قسم کے اجلوں کی طرف اشارہ ہے، اجل حتمی اور اجل مشروط۔ دوسری حدیث میں جو اس بارے میں وارد ہوئی ہے، اس بات کی تصریح ہوگی کہ اجل غیر حتمی مشروط کے آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن اجل حتمی قابل تغیر نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔